عمران خان کو مسلط کرنے کا ہدف، حقائق پر مبنی یہ ویڈیو دیکھیے اور آگے بھی شیئر کیجیے۔ 1995 میں حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب جاپان کہانی میں جو لکھا، آج وہ حرف بحرف سچ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان کو ملک پاکستان میں 4 کاموں کے لیے مہرہ بنا کر تیار کیا جا رہا ہے اور 20 یا 25 سال کے دوران ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا کر 4 کام ان سے لیے جائیں گے۔ پہلے وہ 4 کام آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد کس طرح اور کتنے کام مکمل کر لیے اور کون سا رہ گیا ہے۔ عمران خان کے ذریعے اہداف: پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا ہے۔ نمبر 2، ملکی اداروں کو کفار کے زیر تسلط کرنا ہے۔ نمبر 3، C-295 قانون توہین رسالت قانون کو ختم کرنا ہے۔ نمبر 4، اس ملک کے پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اس میں قادیانیوں کو مسلم قرار دلوانا اور ان کو پاکستان کے مرکزی اداروں میں جگہ دینا۔ اہداف کی تکمیل کہاں تک ہوئی؟ نمبر 1، پاکستان کی معیشت آپ سب کے سامنے ہے، اس پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی جو انڈیا سے 3 جنگوں سے اور پھر پریسلر ترمیم جو 1992 سے 2002 تک رہی سے منفی میں نہیں گئی تھی، اس نے 1 سال میں منفی تک پہنچا دیا۔ نمبر 2، پاکستان کے اداروں کو کفار کے زیر تسلط کرنا، اس نے آتے ہی FBR اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دوسرے اداروں میں IMF کے ملازمین کے حوالے کر دیا۔ FBR اور اسٹیٹ بینک کے چیئرمین باقر نجوی اور شبر زیدی کے ملازمین ہیں، ان کو لگا کر ابتدا کی، پھر آہستہ آہستہ دوسری جگہوں پر بھی۔ C-295 قانون ختم کرنا، یہ کام سب سے مشکل ہے۔ پاکستان میں اس کے لیے گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے۔ اس نے وزیر اعظم کی حلف برداری تقریب سے اپنا کام شروع کیا، یعنی خاتم النبیین ٹھیک طرح سے ادا نہ کر کے اس کام کی شروعات کی۔ معنی خیز ہنسی تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ جب مسلسل پڑھانے کے باوجود انہوں نے ایک معنی خیز ہنسی جس کے لیے ہمارے علماء کرام نے بھی یہ کہا کہ یہ کسی کو ایک اشارہ تھا۔ پھر اس نے قادیانی کو اکنامک مشیر نامزد کیا، مگر علامہ خادم حسین رضوی کے دباؤ پر اس کو نہیں لگایا جا سکا۔ پھر اس نے بجٹ تقریر میں صحابہ کرام کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ کہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ کہے، اور پھر آسیہ ملونہ کا واقعہ کسی سے نہیں چھپا۔ پھر انہوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، جو انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر خود سے اقرار بھی کیا، اور ایک اسلامک طبقہ جو باہر نکلا تھا جس پر انہوں نے خود ایکسپٹ کیا، ہم نے ان پر ظلم و ستم کیا اور اس چوڑی کو باہر نکالا۔ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، دہشت گردی کے پرچے کاٹے، 93,000 مسلمانوں کو گرفتار کیا اور 6 مہینے ان کو جیل میں رکھا گیا۔ پھر شکور قادیانی کو رہا کیا گیا اور پھر فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے، تو تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج کیا۔ تحریک سے معاہدہ کیا گیا جس کو دوبارہ آگے لے جایا گیا، پھر معاہدے سے پہلے تحریک کے قائد کو گرفتار کر کے معاہدے کو توڑا گیا اور پھر احتجاج شروع ہوا۔ تو تحریک پر جس طرح ظلم و ستم کیا گیا، یہاں تک کہ تحریک کو دہشت گرد بنا کر بین کر دیا گیا تاکہ C-295 قانون کو ختم کیا جائے، تو کسی کے بھی احتجاج کرنے پر اسے دہشت گرد بنا کر کچل دیا جائے۔ مگر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے اپنے سینے پیش کرنے شروع کر دیے، مگر ظلم کے آگے جھکے نہیں۔ تب ان کو اندازہ ہوا یہ کام ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ اسی طرح پھر ثانیہ یتیم خانے کے بعد فوراً پورے ملک اور مذہبی سیاسی جماعتوں اور غیر سیاسی جماعتوں نے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیا، تو حکومت مجبور ہو گئی ظلم و ستم روکنے پر اور ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ پھر یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی جس میں پاکستان کو یہ کہا گیا کہ C-295 قانون کو ختم کرو۔ اب دیکھو یہ مہرہ کیا کرتا ہے۔
جیسا کہ میں نے اوپر اپنی ویڈیو میں کہا کہ یہ کام سب سے مشکل ہے اور انشاءاللہ مشکل ہی رہے گا۔ نمبر 4، پاکستان میں قادیانیوں کو مسلم قرار دینا اور ان کو سرکاری عہدوں پر تعینات کرنا۔ اس وقت موجودہ حکومت کے 6 مشیر قادیانی ہیں۔ سما نیوز کے اینکر ندیم ملک نے جب قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے معاملے پر نور الحق قادری کو اپنے پروگرام میں بلایا تو جناب ندیم ملک نے اپنی ذہانت سے نور الحق قادری سے اگلوا لیا کہ 6 مشیروں نے اس ڈرافٹ کو پاس کروانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان میں معید سعید، شہزاد اکبر سر فہرست تھے۔ اسی طرح جس دن عمران خان حکومت میں آیا، فیصل آباد کے علاقے گھسیٹ پورہ میں قادیانیوں نے فائرنگ کر کے 2 مسلمانوں کو شہید اور 12 کو زخمی کیا، مگر آج تک ان قادیانیوں پر FIR درج نہیں ہو سکی، بلکہ کراچی سے کشمیر تک قادیانی لابی پوری طرح ایکٹیو ہے۔ اکثر جگہوں پر انہوں نے اپنے کھلم کھلا باڑوں کو اوپن کیا جیسے وہ عبادت گاہوں کو نام دینا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں بہت بڑی جگہ قادیانیوں کو دی گئی ہے پاکستان میں اپنا مرکز بنانے کے لیے۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، چاہے وہ کرتاپور کا بارڈر ہو جو 3 دن سکھوں کے لیے اور 3 دن قادیانیوں کے لیے وہ کھولا گیا تاکہ وہ ربوا آ سکے۔ اب یہ سوال اس ملک کے پاکستان کے عام پاکستانی اور عمران خان کے سپورٹرز کے نام یہ پیغام ہے کہ اللہ کے واسطے یہ ایک بہت بڑا پلان ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہی عمران خان کی حمایت میں کیوں باہر نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کا لایا ہوا ہے وہی پاکستان میں بار بار مداخلت کر رہے ہیں۔ اگر یہی جو ابھی سراؤنڈ میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا پیشی پہ نہ پیش ہونا اور پوری ریاستی اداروں کو ہائی جیک کر لینا، اگر یہ کام کوئی عالم یا علماء یا کوئی اور جماعت کرتی تو کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہونا تھا؟ کیونکہ یہ سیدھی سیدھی ریاست سے بغاوت ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، ایک بار شخصیت پرستی سے باہر نکل کے ضرور سوچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔